بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نظریات سینٹرل ریسرچ۔ ناظرین اکرام، فلسطین میں ہونے والی اسرائیلی دہشت گردی کے جواب میں اب تک بہت سے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے اظہار یکجہتی کے بیانات آئے ہیں۔ اسی اسنا میں تحریک لبیک کے ایم پی اے مفتی قاسم فخری کا موقف بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر حکومت پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدام بھی کیا جائے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے جو ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے 2 فلسطینی مسلمان بچوں کی تصاویر شیئر کی ہیں جو اسرائیلی فوجیوں کی دہشت گردی کے زیر اثر شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے غافل حکمرانوں کو غیرت بھی دلائی ہے۔ لکھا ہے کہ غوری، شاہین، ابابیل اور نصر میزائل اور خالد ٹینک اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوتے ہوئے فلسطین کا یہ حال ہے۔ ایٹمی طاقت رکھنے والوں، کل روز قیامت تم سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین اکرام، مفتی قاسم فخری کے یہ الفاظ ہر غیرت مند مسلمان کی اصلاح کے لیے کافی ہیں، لیکن صاحب اقتدار لوگوں کا رویہ ان سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ ایک حکومتی مشیر جو کہ عمران خان کے ایک بہت بڑے مرید ہیں، انہوں نے جو بیان فلسطین کے حوالے سے دیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ حافظ طاہر اشرفی کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ فلسطین کو ہماری مالی مدد سے زیادہ اخلاقی مدد کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شرمناک بیان اگر کوئی فلسطینی مسلمان سن لے تو یہ سوچے گا کہ پاکستان کے لوگ انتہائی بزدل اور حقائق سے دور ہیں۔ جس طرح کا بیان طاہر اشرفی نے دیا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ خود اس کو مالی مدد کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب سعودی عرب سے چندے اور فطرانے اکٹھے کرنے میں مصروف تھے کہ مسجد اقصی میں مسلمانوں پر یہودیوں نے حملہ کر دیا۔ بہرحال معاملہ جو کچھ بھی ہے، پی ٹی آئی کے طاہر اشرفی نے یہ بیان دے کر واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی انتہائی بزدلانہ سوچ رکھتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک لبیک کے ذمہ داران کی سوچ اور نظریہ ان سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ مزید ہماری ریسرچ اور نیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح ہماری مزید ریسرچ اور نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔